نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں پر جتنا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیسے ہو؟ تو شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر ہم استعمال کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم کرنے والے بن جائیں، اور جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں اور ان کو ہم نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اکثروں کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ ہم میں سے اکثروں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اکثروں کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ سبھی کو والدین کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کے والدین حیات ہیں، کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اسی طریقے سے کسی کی ساری اولاد حیات ہیں اور کسی کی کچھ اولادیں دنیا سے جا چکی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان کی قدردانی یہ ہے کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور تربیت کا وقت پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت تک رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تربیت کا کوئی خاص وقت ہو کہ بچپنا تربیت کا وقت نہیں، بچپنا گزر جانے کے بعد تربیت کا وقت شروع ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا خاص وقت ہو کہ اس ہی وقت میں تربیت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وقت میں تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے اور یہ ہماری چوک ہے۔ تربیت کا وقت پوری زندگی ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد ہمیشہ اولاد ہی رہتی ہے، چاہے وہ اولاد خود صاحب اولاد بن جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور خود ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے معزز پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تم میرے مر جانے کے بعد اور میرے دنیا سے جانے کے بعد
تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم لوگ زندگی بھر ایمان کی حالت میں رہنا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جانے کی کوشش کرنا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ کی اولاد جوان تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میری زندگی میں تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، لیکن میری زندگی کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی حالت سے یہ پھر جائیں اور ایمان کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ ماں کے پاس رہتا ہے۔ اگر ماں کی تربیت صحیح ہو جائے اور ماں یہ چاہ لے کہ اولاد کی تربیت دین کے اعتبار سے ہو جائے تو بچہ دیندار بن جائے گا، اور ایسا نہیں کہ صرف ماں ہی کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی برابر ذمہ داری ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے اور کچھ سمجھداری اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اب باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دینی اعتبار سے تیار کرے اور ایمان کے اعتبار سے اس کو مضبوط کرنے کی فکر کرے۔ اگر یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور ہم اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں گے اور اولاد کی ہم صحیح معنی میں تربیت کرتے رہیں گے، باپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے گا اور ماں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گی، تو پھر ماحول اپنے آپ درست ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہر فرد امت کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہر شخص اپنی ذات سے اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کر لے۔ خاص طور سے جو ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری ماتحتی میں ہیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملازمت کی شکل میں ہو، اور ہمارے ماتحت ملازمت کرتے ہوں، تو ان کی فکر کرنا ہر اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو اس کی بھی ہم سے باز پرس ہوگی، چونکہ حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیا تیرا ماتحت تجھ سے خوش تھا یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جو ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، ہم اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہوں، اور ہمارا ماتحت جو ہماری ماتحتی میں زندگی بسر کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو ہماری وجہ سے کچھ پریشانی ہو رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جو حالات ہیں
یہ حالات کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس فکر کو کرنا چھوڑ دیا کہ اپنی ذات سے ہماری کچھ فکر نہیں. اسی طریقے سے جو ہماری ماتحتی میں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کی بھی ہمیں فکر نہیں. جب ایک انسان کو خود اپنی فکر نہ ہوگی تو وہ اپنی ماتحتی میں رہنے والے کی فکر کیسے کر لے گا؟ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں جو ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں اور مصائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ مصائب اور یہ پریشانیاں اور یہ دشواریاں ہمارے سامنے نہ آئیں. چونکہ واقعات سے عبرت لینا اور واقعات کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنا، نتیجہ نکالنا اور پھر اس واقعے سے اپنی اصلاح کرنا، یہ ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نشانیوں کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں اور پھر ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکالتے اور ان واقعات سے اپنی اصلاح نہیں کرتے. ان واقعات کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ واقعہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ زمین و آسمان میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان واقعات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان سے اعراض کر لیتے ہیں، یعنی سبق حاصل نہیں کرتے. اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں دیکھیے، غور کریں، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو نہ تو ڈرانے والا فائدہ پہنچاتا ہے، ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام، اور جو نیکی کی بات بتاتے ہیں ان لوگوں کو ڈرانے سے، ان لوگوں کی باتوں سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی طریقے سے بہت ساری نشانیاں جو ان کو دکھائی دیتی ہیں ان سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. آج کل ہمارے سامنے واقعات ہیں اور جگہ جگہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم یہ سن کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا، اور پھر اپنے دل کو اور زیادہ تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں.